کہ 6 जनवरी کا جو سانحہ تھا ایک دوسری ریاست میں انہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو ان کو بھی سزا دی جو موقع پہ موجود نہیں تھے مگر سازش میں شامل تھے، جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اکسا رہے تھے اور جو کسی بھی حوالے سے سہولت کاری دے رہے تھے، وہ ہزاروں لوگ پکڑے گئے اور سینکڑوں کو سزا ہو گئی۔ مگر 9 مئی کے جو واقعہ میں ملوث مرکزی کردار ہے، دیکھیں 7 ماہ ہو گئے، اس کیس پہ بات کرنے کی بجائے اگر عدت کے کیس پہ بات ہو رہی ہے، 190 پاؤنڈ جو ملین پاؤنڈ کھا گئے اس پہ بات ہو رہی ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی حکم نہ ماننے، ان کی نافرمانی پہ ان کو شوکاز ہو رہے ہیں، مگر آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ فارن فنڈنگ کیس جہاں سے یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا، اگر انویسٹیگیٹ کیا جاتا تو پتہ چلتا کہ کن کن ممالک نے پیسہ دیا تھا، تو آپ کو آسانی ہوتی 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کون کون سے محرکات تھے، کون کون سی قوتیں تھیں، وہ پتہ چل جاتا۔ مگر ایک ملک نے، ایک ریاست نے اپنی چھان بین کی کئی کمیٹیاں بنا کے کہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ کیپٹل ہل جیسا نہ اس ریاست میں ہو جائے، مگر ہم 9-10 مئی کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اگر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں تو پھر پاکستان کے آئین قانون کو ختم کریں، پھر جو تکڑا ہوگا وہ جتھے لے کر آیا کرے گا اور اپنے فیصلے آپ پہ مسلط کر دیا کرے گا۔ اور جس قائد اعظم کو بانی قائد اعظم آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ابھی تک مانتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے دین کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، مگر کچھ شخصیات کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کل کو اس شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے قائد اعظم نے یہ نہیں سمجھایا سی کہ پاکستان بنا لیں، مگر اس قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہو، اسے حکومت کہا جائے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اگر ریاست کے اندر کوئی دہشت گردی، کوئی مسلح جتھے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر کوئی حکم منوانا چاہیں تو ریاست سختی سے کچل دے اس کو، تاکہ دوبارہ اس طرح کوئی حرکت نہ ہو سکے۔ مگر یہاں تو بھائی اس کو معصوم کہا جا رہا ہے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس کو ایک بڑی جماعت کا سربراہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کی جماعت اس وقت کی بڑی جماعت نہیں تھی؟ اور کیا 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا جا رہا تھا، کیا وہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت پارلیمان میں نہیں تھی؟ کیا وہ بڑی جماعت نہیں تھی؟ کیا اس وقت اس کے لیے یا آج تک اس کے لیے کسی نے کہا کہ یہ بے گناہ تھا؟ بری ہوئے، مگر کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ کہا جاتا کہ اس کے خلاف منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کیا گیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایسا کہا گیا، نہ نواز شریف کے لیے ایسا کہا گیا، اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر نواز شریف تک جتنے پرائم منسٹر آئے وہ تو مظلوم، ان کو تو کسی ٹینک والے نے، کسی اور نے زبردستی ہٹایا،
مگر اس کو تو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، مگر یہ معصوم کہلایا اور ہم ظالم کہلائے۔ اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھین لیے گئے۔ او بھائی اس کے بعد بھی دیکھیں، ایک ویڈیو آئی کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار جو ہیں وہ پیپر فائل کرنے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا اور اس کی ویڈیو چلائی گئی، حالانکہ وہ رات کے ویسے تو وہ رات کو پھرتے تھے، رات کو کسی نالے میں گرے اور زخمی ہو گئے، اور اس نے پھر اپنا سٹیٹمنٹ بھی اگلے دن ریکارڈ کروایا کہ مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کوئی ادارہ ہے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیپر کون چھیننے والا ہے اور یہ اس طرح کی ویڈیو کون پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیز کرتا ہے کہ یہ تشدد ہوا۔ یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازع بنایا جا رہا ہے، اور ایک منصوبہ بندی سے بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت، نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے، اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کو ریاستی مشینری کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں کہ وہ ظالم کو مظلوم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نہ ہمیں کسی فیور کی ضرورت ہے، نہ ہماری خواہش ہے کہ کسی بے گناہ پر کوئی تشدد کرے، کسی کے کوئی پیپر چھینے، اور اگر چھینے گئے ہیں تو اداروں کو انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، اور اگر نہیں چھینے گئے تو پھر وہ پراپیگنڈا بھی جو ہے وہ کیا جانے والا وہ بھی لوگوں کے قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ظالم کو معصوم نہیں کہا جاتا۔ اور آج یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے خاموش کیوں ہیں؟ ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ جو ان کی بلیک میلنگ کی، جو اداروں کو دباؤ میں لانے کی، جو وہ ضرورت کے تحت وہ گفتگو کرتے تھے، کیا وہ پوری ہو گئی ہے؟ اور میں یہ کہوں گا کہ وہ مت دعوت دیں ان اداروں کو جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ہیں، ہم آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور جس کی جدوجہد مسلم لیگ نون نے کی، اور آج اداروں کے اندر وہ ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 9-10 مئی کے پاکستان کے اندر جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دینا تو پھر جو ایک طاقتور ادارے کے اندر جو لوگوں کو سزا دی گئی، درجن سے زائد لوگوں کو، یا ایک دوسرے ادارے کے اندر آڈیو جس کی آئی تھی وہ آڈیو بیس یا دیگر ایشوز پر جس کو نوٹس کیا گیا ہے، پھر وہ بھی واپس لے لینا چاہیے۔ اور اگر کرنا ہے احتساب تو پھر سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ ہونا چاہیے۔ پھر کیا بندیال صاحب کی آڈیو منظر عام پہ نہیں آئی تھی، ان کی ساسو ماں کی؟ اور کیا پھر اسی طرح ہوا نہیں ہے؟ اور کیا ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو نہیں آئی تھی؟ کیا اس پہ مٹی ڈالو
یہ پروگرام ہے؟ اور کیا جس کو نوٹس ہوا اعلیٰ عدلیہ کے ایک اعلیٰ شخص کو، کیا اس کی جو آڈیو سامنے آئی تھی، کیا مین اسی طرح آڈیو کے مطابق اس پہ عمل نہیں ہوا؟ اور کیا اگر نوٹس ہوتا ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی جگہ درست ہے، مگر کیا جسٹس ملک قیوم ملک صاحب جو تھے، ان کی جو آڈیو آئی تھی اس پہ یقین نہیں کیا گیا تھا اور اس آڈیو پہ کو بیس بنا کے سزا نہیں دی گئی تھی اور سزائیں ختم نہیں کی گئی تھی؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ درست ہے، اور جو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوں گی، جو آپ کو لاڈلا نہیں ہوگا، آپ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے؟ تو میری اداروں میں بیٹھی اعلیٰ شخصیات سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین قانون کو مقدم جانا چاہیے اور یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ادارے میں بیٹھ کے کوئی شخصیت یہ کہے کہ فلاں معصوم ہے، گڈ ٹو سی یو کوئی کہے، اور ہمیں کہے یہ سسیلین مافیا ہیں۔ ہمیں اگر کوئی انصاف، ہم لاڈلا پن نہیں دکھا رہے، نہ ہمارا کوئی دیکھے گا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی انصاف دینا چاہتا ہے تو جس طرح ہم بری ہوئے ہیں 7-8 سال بعد، تو کیا یہ ہمارے لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو ہماری کیمپین ہمارے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے کی گئی، اداروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کی، آج اس پہ کوئی لب کشائی کی جائے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا رہا؟ نواز شریف معصوم ہے، ذوالفقار علی بھٹو معصوم تھا، یہ آج کہنا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر جنہوں نے پاکستان کے اندر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی، اس کو پھانسی چڑھا دیا، اور جس نے عملاً پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا اس کو ہائی جیکر بنا دیا۔ اور یہ چیزیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگ نوٹس نہیں کریں گے تو پاکستانی عوام میں ایک غیر یقینی، ایک اس طرح کی تقسیم ہو جائے گی جو پاکستان متحمل نہیں ہے۔ تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں پچھلے 2-4 دن سے کہ فلاں اتحاد فلاں سے کہا جا رہا، ہم تو خوشی بنا رہے ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باقی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ وہ 2013 ہو، وہ 97 ہو، وہ 90 کی دہائی ہو، اس میں مسلم لیگ نون نے 2/3 اکثریت سنگل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ حاصل کی۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم 2/3 اکثریت لیں گے۔ ہمیں خوشی ہے خاص طور پر پنجاب بھر میں کہ ہر جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی خواہش کرنا شروع کر دی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ لڑیں۔ پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔